یہ جو خطبہ ہے اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی رہنمائی اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ. جی، عرفات کے میدان کے حوالے سے ذکر آپ نے کیا. میدان عرفات روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو میدان ہے بروز محشر جو میدان ہوگا اس میں یہ حصہ بھی شامل ہوگا. یعنی روز محشر کا جو میدان ہے وہ میدان، اس میدان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. تو ایک تو یہ میسج ہے کہ ہم دو سفید لباس جو ٹکڑے جو ہیں چادر کے وہ پہن کے کفن کی صورت میں سمجھے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب بلاتے ہیں مجرموں کو تو اپنے ہاں جب بلاتے ہیں تو سزا دینے کے لیے بلاتے ہیں، لیکن کائنات کے بادشاہ نے مجرموں کو بلایا، گناہگاروں کو بلایا ہے، اپنے دربار میں بلایا ہے سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ بخشنے کے لیے بلایا ہے، معافی کے لیے بلایا ہے. روایت کے الفاظ ہیں، معصوم کا فرمان ہے کہ میدان عرفات میں جب حاجی پہنچتا ہے اور وہ جو درمیان میں خاص وقت وہاں پر گزارتا ہے، معصوم کا فرمان یہاں پر ہے کہ اس دن کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی حاجی یہ سوچ لے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے سارے گناہ تھے، بخشا ہے، معاف کر دیا، نہیں کر دیا. فقط یہ سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے میدان عرفات میں. یعنی میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح، حاجی کو اس طرح پاک و پاکیزہ کرتا ہے جس طرح ایک معصوم بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ معصوم ہے، وہ معصوم عن الخطا، کوئی خطا اس سے نہیں ہوئی ہے، تو اس طرح وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ نے کہا، یقیناً یہ خطبہ چارٹر آف ہیومن رائٹس جو اقوام متحدہ نے ایک چارٹر بنایا ہے ہیومن رائٹس کا، وہ تو 1948 میں بنا ہے اور آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا اچھا چارٹر کوئی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے اس سے بہترین چارٹر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنے خطبے میں پیش کیا. آپ نے فقط مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ انسانوں کو مخاطب کیا، انسان کو مخاطب کر کے جس میں ہر انسان شامل ہے، کوئی مذہب و مکتب کی قید نہیں تھی. اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ فقط انسان، اور اس میں خواتین کا تذکرہ فرمایا، اس میں آپ نے بچوں کا تذکرہ فرمایا، آپ نے غلاموں کا تذکرہ فرمایا، آپ نے گزشتہ جو روابط تھے جو خاص کر سود کے کاروبار کے حوالے سے آپ نے اس کے خاتمے کا اعلان فرمایا. اور خاص کر آج دنیا مغرب جو ہے اسلام کو کہتا ہے کہ عورت کی آزادی اسلام میں نہیں ہے، عورت کو حقوق نہیں ملے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے خواتین کا خاص خیال رکھو. اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فخر و مباحت حاصل نہیں. بالکل. اس لیے کہ عرب اس زمانے میں اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا عرب کو ایک خاص اپنے لیے فخر و مباحت کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، اور عجم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گونگے بہرے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ گونگے بہرے ہیں. جبکہ رسالت مآب نے اس مقام پر فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. آج نسلی جو تفرقات ہیں، جو دنیا کے اندر خواتین مرد اور جنسی حوالے سے دیکھیں گے یا خاندانی حوالے سے یا دیگر جو حوالے سے جو آپس میں تفرقہ ہے اور اختلاف ہے اور کسی کو فوقیت دی جا رہی ہے دنیا داری کے اعتبار سے، اللہ کے نبی نے اس مقام پر فرمایا کہ کوئی کسی کو کوئی مرتبہ اور مقام حاصل نہیں ہے خاندان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے یا دولت کے اعتبار سے، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین انسان خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں متقی ہو، جو پرہیزگار ہو. آپ کے خطبات میں بہت ساری باتیں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے خطبات ملا کے خطبہ حجۃ الوداع بنتا ہے. آپ نے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے خطبات دیے، لیکن یہ خطبہ حجۃ الوداع آپ نے چونکہ جمعے کا دن بھی ہے اور اس مقام پر خطبہ بھی ہوگا، تو وہ خطبہ جو وہاں پر ہوتا ہے ہر سال دنیا بھر کے چینل جو ہیں اس کو اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں. لیکن ایک خطبہ وہ ہوا تھا جو رسالت مآب نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے کی مثال نہیں ملتی. آج دنیا کے سارے چارٹر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں تو آپ ان چارٹرز کے اندر بھی دیکھیں گے تو اس پر عمل پیرا کوئی نہیں ہو رہا. لیکن رسالت مآب وہ ہے کہ جنہوں نے اس چارٹر کو فقط پیش نہیں کیا، فقط قوانین پیش نہیں کیے، بلکہ آپ نے ایک ریاست قائم فرمائی، مدینہ کی ریاست، اور اس میں ان تمام قوانین کو لاگو فرمایا. آپ نے خواتین کے حقوق دیے، آپ نے غلاموں کے حقوق دیے، آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق دیے. وہاں عیسائی بھی رہتے تھے، وہاں یہودی بھی رہتے تھے، وہاں اور مذاہب کے لوگ بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن آپ نے ان تمام کو آزادی کے ساتھ مدینہ منورہ میں جو ریاست تھی اسلامی اس میں آزادی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. ان کی عبادات کی کوئی پابندی نہیں تھی. تو یہ رسالت مآب کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے
وہ فقط انسانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ انسانوں سے آگے بڑھ کے جانوروں کے لیے بھی حقوق ہیں. اسلام تو فقط انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہے. انسانی جو حقوق اس وقت جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اقوام متحدہ کا، وہ تو ایک انسان کے دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اسلام تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے حقوق دے رہا ہے. وہ جو شکم مادر میں بچہ ہے اس کے حقوق کا اسلام بات کر رہا ہے، اس کے بھی حقوق ہے. تو اسلام نے ایک بہترین چارٹر پیش کیا. جتنے چارٹر دنیا کے سامنے ہوں، آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا چارٹر، اس میں انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور وہ مغرب بھی کہتا ہے کہ انسانی حقوق اسلام میں نہیں ہیں. جبکہ ہیومن رائٹس کو اگر واقعی حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس کا جو اصلی چارٹر ہے وہ رسالت مآب نے پیش کیا اور عملی طور پر اس کو نافذ بھی فرمایا. خوبصورت بات.